السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، خیریت سے ہیں؟ مجھے بتائیے کہ ہم یہ جو آڈیٹنگ پڑھ رہے ہیں کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے سمجھ؟ ہاں، ہم نے جو پڑھا آج تک اس میں ہم نے فنڈامنٹلز پڑھے کہ آڈیٹنگ ہوتی کیا ہے، یہ کیسے ڈفرینٹ ہے اکاؤنٹنگ کے ساتھ، اور پھر آڈیٹنگ پروفیشن کو ہم نے پڑھا، اوور ویو لیا آڈیٹنگ پروفیشن کا. پھر اس کے بعد ہم آج کل جو باتیں پڑھ رہے ہیں وہ ہیں جو کہ آڈیٹر نے پریکٹیکلی اس آڈیٹ کلائنٹ پر جا کے کام کرنے ہوتے ہیں. لائک وہ جا کر اس آڈیٹ کلائنٹ کے انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ کو اسٹڈی کرتا ہے اور اس کو ایویلویٹ کرتا ہے. یہ ہم آج کل پڑھ رہے ہیں، اور اس کی ایویلویشن کے بارے میں ہم نے یہ چیز لاسٹ لیکچر میں سیکھی تھی کہ آڈیٹر اس کے انٹرنل کنٹرول کو جب ڈاکیومنٹ کر رہا ہوتا ہے وہاں پر وہ اس کے انٹرنل کنٹرول کو ایویلویٹ کرتا ہے تھرو انٹرنل کنٹرول کویسچنئرز. ایسی بات ہے نا؟ اب وہ انٹرنل کنٹرول کویسچنئرز کے ذریعے سے جب ایویلویٹ کر رہا ہوتا ہے اس انٹرنل کنٹرول سسٹم کو، تو ہمیں لگا کہ وہ بہت زیادہ فارملائز ہو جاتا ہے اور لینتھی ہو جاتا ہے، اور صرف بڑی آرگنائزیشنز میں ہی ہو سکتا ہے وہ کام، انٹرنل کنٹرول کویسچنئر کے ذریعے سے ایویلویٹ کرنا اس اینٹی کو. تو ہم نے یہاں پر دیکھ لیا تھا کہ فلو چارٹ کے ساتھ ساتھ ہم انٹرنل کنٹرول ایویلویشن چیک لسٹ بنا لیں تو ہمارا مقصد حل ہو جائے گا، اور ہم زیادہ فوکس ہو جائیں گے اس ایریا پر جہاں سے کہ فراڈ ہونے کے خدشات ہو سکتے ہیں. آپ نے ایک بات یہ لاسٹ لیکچر میں بخوبی سیکھی تھی کہ آڈیٹر کیوں ایویلویٹ کرتا ہے انٹرنل کنٹرول سسٹم کو. اس کا ایک ہی آبجیکٹو ہوتا ہے کہ اس نے آڈیٹ اپروچ ڈیولپ کرنا ہوتی ہے، اس نے کس طرح کے ٹیسٹس لگانے ہیں آڈیٹنگ کے دوران، اس چیز کو اس نے ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے. سو معلوم یہ ہوا کہ آڈیٹر نے ان ٹیسٹس کے ذریعے سے سفیشینٹ اپروپریٹ آڈیٹ ایویڈینس حاصل کرنا ہے. اب وہ جو سفیشینٹ اپروپریٹ آڈیٹ ایویڈینس آڈیٹر کو ملنا ہے وہ اس کے آڈیٹ پروسیجرز کے ذریعے سے ملنا ہے. اب وہ آڈیٹ پروسیجرز کیا ہیں وہ ہم آج انشاءاللہ تعالی سیکھیں گے، اور بعد میں آنے والے لیکچرز میں ہم ڈیٹیل سے مختلف ایسرشن لیولز پر ان آڈیٹ پروسیجرز کے مطابق آڈیٹنگ کریں گے. ٹھیک ہے؟ کچھ تھوڑا سا اوور ویو آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم آڈیٹنگ میں اب کیا پڑھ رہے ہیں اور آئندہ لیکچرز میں ہم کیا پڑھیں گے. تو جناب، جو آڈیٹ پروسیجرز آڈیٹر پرفارم کرتا ہے وہ تین طرح کے ہیں. ون از ٹیسٹ آف کنٹرول، یعنی کہ اسے ہم کمپلائنس ٹیسٹ بھی کہتے ہیں. سیکنڈ ون از ٹیسٹ آف ڈیٹیلز، اسے ہم سبسٹینٹیو ٹیسٹ بھی کہتے ہیں. اور تھرڈ ون از اینالیٹیکل پروسیجرز. اب یہ جو آڈیٹ پروسیجرز ڈٹرمن کر رہا ہے آڈیٹر، یہ ڈٹرمن ہو رہے ہیں انٹرنل کنٹرول کو ایویلویٹ کرنے کے بعد. اس نے انٹرنل کنٹرول کو ایویلویٹ کر لیا. اوکے جی، اب جب انٹرنل کنٹرول کو ایویلویٹ کر لیا تو اس نے دیکھا کہ یہ انٹرنل کنٹرول اسٹرانگ ہے یا ویک ہے. اب اگر دیٹ انٹرنل کنٹرول سسٹم پریویلنگ ان دا اینٹی از اسٹرانگ تو وہ ٹیسٹ آف کنٹرول کی آڈیٹ پروسیجرز پہ جائے گا. ہلکی سی بات کی تھی ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر. اور اف those internal control systems are weak on some areas, then the auditor will go for test of details, جس میں وہ ٹرانزیکشن لیول پر، اکاؤنٹ بیلنس لیول پر جائے گا اور ڈیٹیل کے ساتھ ویریفیکیشنز کرے گا. ہم جب ٹیسٹ آف کنٹرول کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کے ذہن میں یہ بات کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ جو ہم نے انٹرنل کنٹرول کویسچنر کے ذریعے سے یا انٹرنل کنٹرول ایویلویشن چیک لسٹ کے ذریعے سے ایک ایویلویشن کی تھی
وہ ایویلویشن آڈیٹر کو سیٹسفائی کر گئی. آڈیٹر اس ایویلویشن پر بیس کر کے سیٹسفائیڈ ہے کہ جی انٹرنل کنٹرول موجود ہے اس اینٹی میں. اب اگر انٹرنل کنٹرول اس اینٹی میں موجود ہے تو وہاں پر اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ انٹرنل کنٹرول پراپرلی مانیٹر ہو رہا ہے اور آپریشنز کیا واقعی اس انٹرنل کنٹرول کے مطابق ہو رہے ہیں. یہاں پر آڈیٹر ٹیسٹ آف کنٹرول کرے گا, اس انٹرنل کنٹرول کو ٹیسٹ کرے گا کہ اس assertion لیول پر جائے گا کہ کیا واقعی یہاں پر اس assertion لیول پر یہ انٹرنل کنٹرول موجود ہے, اسی انٹرنل کنٹرول کے مطابق پرچیزنگ ہو رہی ہیں, اسی انٹرنل کنٹرول کے مطابق سیلز ہو رہی ہیں, اسی انٹرنل کنٹرول کے مطابق پیمنٹس ہو رہی ہیں, اسی انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ میں پے رول کی ڈسبرسمنٹس ہو رہی ہیں, ان کی پریپریشن ہو رہی ہے, وغیرہ وغیرہ. سو وہ اب assertion لیول پر صرف انٹرنل کنٹرول کو چیک کر رہا ہوگا. لیکن if that auditor is not satisfied with the internal control system, کہ اس کو لگتا ہے کہ انٹرنل کنٹرول جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر رہا, then the auditor will go for the test of details. اب وہ ڈیٹیلڈ آڈٹ کرے گا, ٹرانزیکشنز پر پہنچے گا, کیلکولیشنز چیک کرے گا سپورٹنگ ڈاکیومینٹس کی, ان کی ریکارڈنگ چیک کرے گا, ان کی پوسٹنگز چیک کرے گا, ٹوٹلز چیک کرے گا. اب وہ بہت ایکسٹینٹ بڑھا لے گا اپنے کام کی اور ڈیٹیل کے ساتھ ٹرانزیکشنز کو, اکاؤنٹ بیلنسز کو, ڈسکلوجرز کو وہ ٹیسٹ کرے گا. یہ ہے ٹیسٹ آف ڈیٹیلز, سبسٹینٹیو ٹیسٹ لگائے گا. اب جب اس لیول پر آڈیٹر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دیٹ آڈیٹر از ناٹ سیٹسفائڈ ود دا انٹرنل کنٹرول سسٹم, کوئی ویکنیسز ادھر موجود ہیں. سو معلوم یہ ہوا کہ آڈیٹر کی انڈرسٹینڈنگ آف انٹرنل کنٹرول وڈ انیبل ہم ٹو سلیکٹ این اپروپریٹ آڈیٹ اپروچ. اور یہ آڈیٹ اپروچ کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ٹیسٹ آف کنٹرولز اپلائی کرے کسی پرٹیکولر assertion لیول پر, یا وہ اپلائی کرے سبسٹینٹیو پروسیجرز, اور یا پھر وہ کمبینیشن آف ٹیسٹ آف کنٹرولز اینڈ سبسٹینٹیو پروسیجرز پہ بھی آ سکتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے ٹیسٹ آف کنٹرولز کے ذریعے سے میں sufficient appropriate audit evidence حاصل نہیں کر سکا, لہذا مجھے سبسٹینٹیو پروسیجرز کی طرف بھی جانا چاہیے, ٹیسٹ آف ڈیٹیلز کی طرف بھی جانا چاہیے, ٹرانزیکشنز اینڈ اکاؤنٹ بیلنسز اینڈ ڈسکلوجرز لیول پر بھی مجھے جانا چاہیے. اچھا, یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ آڈیٹر کی اپروچ یا تو ٹیسٹ آف کنٹرول کی ہے, یا سبسٹینٹیو پروسیجرز کی ہے, یا ان کے کمبینیشن کی ہے. یہ ہم بات کر رہے ہیں ایک نسبتاً بڑی آرگنائزیشن کی, ایک بڑی اینٹی کی. جب ہم کسی چھوٹی اینٹی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر کنٹرولز ایگزسٹ نہیں کر رہے ہوتے, لہذا وہاں پر آڈیٹر صرف اور صرف سبسٹینٹیو پروسیجرز کے ذریعے سے ہی sufficient appropriate audit evidence حاصل کر رہا ہوگا. When we talk about audit of a little comparatively smaller entities, تو وہاں پر آڈیٹر کنٹرول تو نہیں دیکھ رہا, کیونکہ چھوٹی آرگنائزیشنز میں تو کنٹرول ایگزسٹ نہیں کر رہا ہوتا. ایک ہی شخص پرچیزنگ بھی کر رہا ہے, وہی شخص سیلنگ بھی کر رہا ہے, وہی شخص کیش ریسیو بھی کر رہا ہے, وہی شخص کیش پے بھی کر رہا ہے, وہی شخص اکاؤنٹس مینٹین بھی کر رہا ہے, وہی شخص کنٹرول اکاؤنٹ بھی بنا رہا ہے, وہی شخص جو ہے سبسیڈری بکس بھی بنا رہا ہے. اب جب اس طرح کی چھوٹی اینٹی ہوگی جہاں پہ سیگریگیشن آف ڈیوٹیز نہیں ہو سکتی, جہاں پر ڈاکیومنٹس کا فلو نہیں ہو سکتا, جہاں پہ ایک ہی شخص سب کچھ اپروو کری جا رہا ہے,
ریکوزیشن بھی وہی کر رہا ہے اور ریسیونگ بھی وہی کر رہا ہے اور ریکارڈنگ بھی وہی کر رہا ہے اور ریسیونگ اینڈ ہینڈلنگ اور ٹیسٹنگ وغیرہ سب کام وہی کر رہا ہے, تو وہاں پر اس کا مطلب کنٹرول ایگزسٹ نہیں کرتا. اب ایسی آرگنائزیشن میں, ایسی اینٹی کے اندر آڈیٹر سفیشینٹ اپروپریٹ آڈیٹ ایویڈنس حاصل کرے گا صرف اور صرف سبسٹینٹیو پروسیجرز کے ذریعے سے, ٹیسٹ آف ڈیٹیلز کے ذریعے سے. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا, کتنا بھی کنٹرول ایگزسٹ کیوں نہ کر رہا ہو, آڈیٹر کتنا بھی کیوں نہ اس انٹرنل کنٹرول سسٹم سے سیٹسفائیڈ ہو, وہ چند میٹیریل ٹرانزیکشنز پر لازماً سبسٹینٹیو پروسیجرز لگائے گا. اب کچھ ایسی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں جو کہ اس انٹرنل کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں, یعنی کہ اس پر انٹرنل کنٹرول موجود نہیں ہوتا. کچھ ان یوزل قسم کی ٹرانزیکشنز جو ون آف ہیں اپنی نیچر میں. انشورنس کلیم کے ریفرنس میں ہم بات کرتے ہیں, کوئی ایسی نیچرل کلیمٹی کی وجہ سے لاس ہو گیا, اب وہاں پر انشورنس کلیم کی بات ہے. اب یہ کوئی روٹین کی پروسیجرل ٹرانزیکشن تو نہیں ہے نا, یہ تو ایک ایسا ایونٹ ہے جو کہ روٹین سے ہٹ گیا. اب یہاں پر کنٹرول ایگزسٹ نہیں کر رہا. اب اس ٹرانزیکشن کو آپ سبسٹینٹیو پروسیجرز کے ذریعے سے ہی ٹیسٹ کریں گے, ٹیسٹ آف ڈیٹیلز کے ذریعے سے آپ اس کے آڈٹ کریں گے اور سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس حاصل کریں گے تاکہ ریزنیبل ایشورنس حاصل ہو سکے اور ہم پراپرلی اوپینین فارم کر سکیں. تو جو ایسی میٹیریل نیچر کی ٹرانزیکشنز ہوں گی جو کہ ون آف ہیں اپنی نیچر میں, جو کہ باقاعدہ فلو نہیں کرتی سارا سال, ان ٹرانزیکشنز کے اوپر اب ٹیسٹ آف کنٹرول نہیں ہے, ان کے اوپر ہم سبسٹینٹیو پروسیجرز کے ذریعے سے ہی آڈٹ ایویڈنس حاصل کریں گے جو کہ سفیشینٹ اپروپریٹ ہونا چاہیے. یہ بات کلیئر ہو گئی. اب نیکسٹ بات آتی ہے نیچر, ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ آف آڈٹ پروسیجرز کی. اب وین وی ٹاک اباؤٹ نیچر, ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ, یہ تین لفظ یاد رکھیے گا. آڈٹ پروسیجرز کے ریفرنس میں ہے یہ تینوں نام, نیچر, ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ. ہم نے اس کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے جب بھی ہم نے آڈٹ پروسیجر کو اپنانا ہے. لائک آڈٹ پروسیجرز کے بارے میں آئی ہیو ٹولڈ یو کہ ٹیسٹ آف کنٹرول ہے یا سبسٹینٹیو پروسیجرز ہیں. اب ان سبسٹینٹیو پروسیجرز میں ہی کچھ انالیٹیکل پروسیجرز بھی آ جاتے ہیں. ہم ان پروسیجرز کے بارے میں ان کی نیچر, ان کی ٹائمنگ اینڈ ان کے ایکسٹینٹ کو ضرور کنسیڈر کرتے ہیں ڈیورنگ آر آڈٹ. اب مختصراً میں آپ کو یہ تینوں پوائنٹس بتاتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم ٹیسٹ آف کنٹرول کی بات کریں گے. فی الحال نیچر, وین وی ٹاک اباؤٹ نیچر, تو دس نیچر ریفرز ٹو the purpose and type of the audit procedures. Purpose means what? یعنی کہ ہم جو آڈٹ ایویڈنس حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ کیا انٹرنل کنٹرول کو صرف ٹیسٹ کر کے آڈٹ ایویڈنس حاصل کریں گے یا ٹیسٹ آف ڈیٹیلز کے ذریعے سے آڈٹ ایویڈنس حاصل کریں گے. اب پرپز ہمارا اگر کنٹرول کو ٹیسٹ کرنا ہے تو ٹیسٹ آف کنٹرول لگے گا, یہ نیچر ہوگی. اور اگر پرپز ہمارا سبسٹینٹیو پروسیجرز کا ہے تو ٹیسٹ آف ڈیٹیلز ہوں گی, اس میں ٹرانزیکشنز اینڈ اکاؤنٹ بیلنسز اینڈ ڈسکلوجرز وغیرہ کے لیول تک ہم ویریفیکیشنز کریں گے. تو وہ ویریفیکیشن آڈٹ اپروچ اپنائی جائے گی وہاں پر. تو نیچر کی جب بات آئے گی تو وہاں پر پرپز کی اور ساتھ ہی نیکسٹ بات ٹائپ کی آئے گی. ٹائپ کیا ہے نیچر کے ریفرنس میں کہ کیا ہم انسپیکشن کے ذریعے سے آڈٹ ایویڈنس حاصل کریں گے,
کیا ہم آبزرویشن کے ذریعے سے آڈٹ ایویڈنس حاصل کریں گے؟ کیا ہم انکوائری اور کنفرمیشن کے ذریعے سے اور ریکیلکولیشن کے ذریعے سے آڈٹ ایویڈنس حاصل کریں گے، یا ری پرفارمنس اور اینالیٹیکل پروسیجرز کے ذریعے سے ہم آڈٹ ایویڈنس حاصل کریں گے؟ اب دیز آر دا ڈفرنٹ ٹائپس جو کہ آڈٹ پروسیجر کی نیچر کو ڈٹرمن کرنے کے لیے آپ اپناتے ہیں. اب ان میں سے کچھ تو باتیں ایسی ہیں جو کہ ٹیسٹ آف کنٹرول کے لیے اپنائی جا رہی ہوں گی، کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ ٹیسٹ آف ڈیٹیلز کے لیے آپ اپنا رہے ہوں گے. بہرحال اس نیچر کے بارے میں، بلکہ نیچر، ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ، ان تینوں کے بارے میں ہم نے ٹیسٹ آف کنٹرول اور ٹیسٹ آف ڈیٹیلز، ان دونوں کے لیے ہم نے ان تینوں باتوں کو دیکھنا ہے. لہذا ان کے بارے میں ابھی بریف میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. پھر ہم نے دیکھنا ہے ٹیسٹ آف کنٹرول میں نیچر، ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ کیا ہوں گی، اور پھر ہم نے دیکھنا ہے ٹیسٹ آف ڈیٹیلز میں نیچر، ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ کیا ہوں گے. بہرحال یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ نیچر کے ریفرنس میں ہم پرپز اور ٹائپ کی بات کرتے ہیں. وین وی ٹاک اباؤٹ پرپز، تو وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرپز کنٹرول کو ٹیسٹ کرنا ہوگا یا ڈیٹیل کو ٹیسٹ کرنا ہوگا. اینڈ وین وی ٹاک اباؤٹ ٹائپ، تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پرپز کے حصول کے لیے کیا ہم انکوائریز کریں گے، یا ہم اینالیٹیکل پروسیجرز کے ذریعے سے ان آڈٹ ایویڈنس کو حاصل کریں گے، یا ڈفرینٹ ٹائپس جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کی وہ تمام کی تمام اس کے اندر آ جائیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں ٹائمنگ کی. ٹائمنگ ریفرز ٹو وین آڈٹ پروسیجرز آر پرفارمڈ اور دا پیریڈ اور ڈیٹ ٹو وچ دا آڈٹ ایویڈنس اپلائز. کہ ہم نے یہ آڈٹ پروسیجرز کب پرفارم کرنے ہیں، اور یہ آڈٹ ایویڈنس جو ان سے ہمیں حاصل ہوگا وہ کس اکاؤنٹنگ پیریڈ سے متعلق ہے، کس ڈیٹ سے متعلق ہے. دیکھیے کچھ آڈٹ پروسیجرز ایسے ہوتے ہیں جو ڈیورنگ دا ایئر پرفارم کیے جاتے ہیں، کچھ آڈٹ پروسیجرز ایسے ہوتے ہیں جو ایٹ دا اینڈ آف دا اکاؤنٹنگ ایئر پرفارم کیے جاتے ہیں. تو یہ ٹائمنگ کے ذریعے سے، ٹائمنگ کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہم آڈٹ پروسیجرز کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ابھی ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے جب ٹیسٹ آف کنٹرول کی بات کریں گے یا ٹیسٹ آف ڈیٹیلز کی بات کریں گے، تو اس میں ہم ان دونوں کے لیے الگ الگ ٹائمنگز کی بات کریں گے. سو نیچر، ٹائمنگ، اینڈ تیسری چیز کیا؟ ایکسٹینٹ. اب جب ہم ایکسٹینٹ کی بات کرتے ہیں تو ایکسٹینٹ مینس کہ ہم کس ایکسٹینٹ تک ان assertions کو ویریفائی کریں گے یا ان پر کنٹرولز کو ہم ٹیسٹ کریں گے. یہاں پر سیمپلنگ کی بات بھی آ جاتی ہے کہ سیمپلنگ کس بیس پر ہم کریں گے، کیونکہ 100% ایکسٹینٹ پر تو آپ آڈٹ پروسیجرز نہیں اپلائی کر سکتے نا. تو آپ ایکسٹینٹ ایک ڈٹرمن کر لیتے ہیں آڈٹ پروسیجرز کی، سیمپل سائز ڈٹرمن کر لیتے ہیں. آپ یہ ڈٹرمن کر لیتے ہیں کہ ہم نے ڈیورنگ دا ایئر کی جو assertions ہیں ان کو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے، یا ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر جو کام ہے ان کو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے. It all depends on auditor's judgment after considering materiality, the assessed risk, and the degree of assurance the auditor plans to obtain. So معلوم یہ ہوا کہ یہ نیچر، ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ، ان کو کنسیڈر کرنا کتنا ضروری ہے. کب؟ جب ہم ڈٹرمن کرنے جا رہے ہیں آڈٹ پروسیجرز کو. اب وہ آڈٹ پروسیجرز I have told you, test of control and test of details. لیں جی اب ہم ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ٹیسٹ آف کنٹرول کی بات کرتے ہیں. اب ٹیسٹ آف کنٹرول کے بارے میں I have told you so many times کہ آڈیٹر کب ٹیسٹ آف کنٹرول کی بات کرتا ہے؟ when that auditor is satisfied. کس بارے میں؟ انٹرنل کنٹرول سسٹم کے بارے میں. اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ آف کنٹرولز comprise of testing three things. Number one,
design, number 2 implementation, and number 3 operating effectiveness. تین چیزیں ٹیسٹ آف کنٹرول میں ہم ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. ڈیزائن کہ اس انٹرنل کنٹرول کا ڈیزائن کیسا ہے, کہ دا انٹرنل کنٹرولز آر پراپرلی ڈیزائن ٹو کور دا رسک اٹ از مینٹ فار اور ناٹ. ہم نے جو انٹرنل کنٹرول بنایا تھا وہ کس لیے بنایا تھا؟ کہ رسک آف مٹیریل مسٹیٹمنٹ نہ ہو. کیا وہ واقعی اس ڈیزائن پر بیس کر رہا ہے کہ جس سے ہمارے رسکس دور ہو جائیں گے مٹیریل مسٹیٹمنٹ کے؟ اف یس تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا انٹرنل کنٹرول ٹھیک ہے, ہم اس سے سیٹسفائیڈ ہیں. اب ہم انٹرنل کنٹرول کو ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں, تو اس میں سب سے پہلی چیز ہم کیا ٹیسٹ کریں گے؟ ڈیزائن کو, ڈیزائن آف دا کنٹرول. دوسری بات امپلیمنٹیشن کو, کہ دا انٹرنل کنٹرول ہیو بین پٹ انٹو آپریشن. ہم نے اس انٹرنل کنٹرول کو باقاعدہ طور پر چلایا اور مانیٹر کیا اس کی امپلیمنٹیشن. ہم نے انٹرنل کنٹرول تو ڈیزائن کر دیا کہ پرچیزنگ اس طرح سے کی جائیں گی کہ جس کی وجہ سے پرچیزنگ میں کوئی فراڈ نہ رہے, رسک آف مٹیریل مسٹیٹمنٹ نہ ہو. جیسا کہ میں نے انٹرنل کنٹرول کوسچنر میں بھی آپ کو پرچیزنگ کے ریفرنس میں بتایا کہ آپ اس انٹرنل کنٹرول کو ایویلویٹ کر رہے تھے. تو سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ڈیزائننگ, اس کو ڈیزائن کیسا کیا گیا, کیا اس کا ڈیزائن آبجیکٹیوز کو اچیو کراتا ہے یا نہیں. اب ہم نے انٹرنل کنٹرول تو بڑا اچھا ڈیزائن کر لیا پرچیزنگ کے ریفرنس میں, جس میں کہ ڈیوٹیز بھی ہم نے سیگریگیٹ کر دی, ہم نے اس کو پے کب کرنا ہے, کس طرح سے کرنا ہے, وہ بھی ہم نے ڈٹرمن کر لیا. اس کی ریسیونگ, اس کی اسٹور کے اندر پلیسنگ, یہ بھی ہم نے طریقے سے کر لیا. اس کو ریکویزٹ کرنا, پرچیز آرڈر بھیجنا, یہ ساری چیزیں ہم نے ڈیزائن کر لی کہ اس طرح سے ہوگا. بھائی یہ ڈیزائنڈ انٹرنل کنٹرول کیا امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے یا نہیں, یہ ٹیسٹ آف کنٹرول کے اندر ہم نے دیکھنا ہے. اب اس کی امپلیمنٹیشن, اس کے لیے یاد رکھیے گا بہرحال مانیٹرنگ ضروری ہوتی ہے, جو کہ انٹرنل آڈٹ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ ایکسٹرنل آڈیٹر ہیں, آپ نے وہاں سے یہ چیز ڈٹرمن کرنی ہے, اور بعض اوقات انٹرنل آڈٹ کے کیے ہوئے کام کو ہی آپ اپنا رہے ہوتے ہیں اور جان رہے ہوتے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن پراپر ہے یا نہیں. لہذا امپلیمنٹیشن بھی آپ ٹیسٹ کرتے ہیں ٹیسٹ آف کنٹرول میں. اور نیکسٹ جو بات آپ ٹیسٹ آف کنٹرول میں ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہے آپریٹنگ ایفیکٹونیس, کہ دا سسٹمز آف انٹرنل کنٹرول ور آپریٹنگ ایفیکٹولی ایٹ ریلیونٹ ٹائمز ڈیورنگ دا پیریڈ. وہ آپریٹنگ اگر ایفیکٹو نہیں ہوگی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آبجیکٹیوز حاصل ہو جائیں گے اس انٹرنل کنٹرول سسٹم کے؟ نیور. لہذا اب آڈیٹر کا یہ کام ہے کہ اس نے ڈیزائننگ آف انٹرنل کنٹرول چیک کرنی ہے, امپلیمنٹیشن اور آپریٹنگ ایفیکٹونیس. ان تین چیزوں کو ٹیسٹ آف کنٹرول میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے. یاد کر لیجئے کہ وین وی ٹاک اباؤٹ ٹیسٹ آف کنٹرول, تو ٹیسٹ آف کنٹرول انٹرنل کنٹرول کے ریفرنس میں ہے. اب وہ انٹرنل کنٹرول پراپرلی ڈیزائنڈ ہے, امپلیمنٹ ہو رہا ہے اور آپریٹ ہو رہا ہے افیکٹولی. اف یس
تو اس کا مطلب ہے کہ آڈیٹر سیٹسفائڈ ہو گیا. اب اس کو ڈیٹیلڈ ٹیسٹنگ نہیں کرنا پڑے گی. اب اس نے کنٹرول کو ٹیسٹ کر لیا کا مطلب ہے کہ اب آپ کو آڈٹ ایویڈنس سفیشینٹ اپروپریٹ مل گیا. اب چند ایک جگہوں پر ڈیٹیل میں جانا پڑے گا. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میٹیریل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں جس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جی ان اکیلی ایک ٹرانزیکشن کے لیے آپ کو انٹرنل کنٹرول نہیں مل رہا ہوتا, وہ آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے. انیوژل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, انیوژل ایونٹس ہوتے ہیں, وہ جب اکر ہو جاتے ہیں تو وہاں پر تو آپ کو کوئی انٹرنل کنٹرول نہیں مل رہا تھا نا, وہاں پر پھر آپ کو ٹیسٹ آف ڈیٹیلز کی طرف جانا پڑتا ہے. لیکن ایز فار ایز کنٹرول از کنسرنڈ, جہاں پر کنٹرول موجود تھا وہاں پر اگر ڈیزائننگ, امپلیمنٹیشن اینڈ آپریٹنگ افیکٹونیس آپ نے ٹیسٹ کر لیا ہے اور آپ سیٹسفائی ہو گئے ہیں تو آپ کو سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس مل گیا. اب اگر ڈیٹیلز آپ نے چیک بھی کرنی ہوگی تو بہت تھوڑی ایکسٹینٹ تک آپ چیک کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا جی. اب ٹیسٹ آف کنٹرول سے متعلق نیچر, ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ کی باتیں ہم کریں گے. تو آئیے سب سے پہلے کہ نیچر آف ٹیسٹ آف کنٹرولز کیا ہیں. اس میں انکوائریز اینڈ آبزرویشن کے ذریعے سے, ری پرفارمنس کے ذریعے سے اور انسپیکشن آف ڈاکیومینٹس کے ذریعے سے ہم آڈٹ ایویڈنس حاصل کرتے ہیں. انکوائریز اینڈ آبزرویشن, اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کام کرتا ہے آڈیٹر. فار ایگزامپل, ہم اپنے آڈٹ کلائنٹ سے پوچھتے ہیں, انکوائر کرتے ہیں کہ جی جب آپ کو چیک ریسیو ہوتا ہے تو وہ آپ کہاں لکھتے ہیں اور اس کو بینک میں آپ کس طرح سے ڈپازٹ کرواتے ہیں. اب یہ انٹرنل کنٹرول کویسچنر کے ذریعے سے اس نے ایک معلومات حاصل کر لی. اب پتا چلتا ہے کہ جی چیک جب ریسیو ہوتا ہے اس کو آپ ریمیٹنس لسٹ کے اندر تحریر کرتے ہیں اور ڈیلی بیسس پر جو چیکس ریسیو ہوتے ہیں ان کو بینک میں جمع کروا دیا جاتا ہے. اب جب ایسی بات ہے تو آپ ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کو آبزرو کرتے ہیں, کیا واقعی ریمیٹنس لسٹ بنائی جا رہی ہے. ریمیٹنس لسٹ مینس جہاں پر ڈیلی وصول کیے گئے چیکس کے بارے میں ڈیٹیلز آپ لکھ دیتے ہیں. فار ایگزامپل, آج کی تاریخ میں ہم نے 10 نمبر آف چیکس ریسیو کیے. اب وہ 10 نمبر آف چیکس جو ہیں ڈفرینٹ بینکس کے ہیں, ڈفرینٹ کسٹمر سے ریسیو ہو رہے ہیں, ڈفرینٹ انوائسز کے اگینسٹ ریسیو ہو رہے ہیں. اب آپ وہ چیکس ریمیٹنس لسٹ کے اندر لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ان چیکس کو جب آپ بینک میں جمع کرواتے ہیں تو ان کے سامنے آپ ایک مارک لگا دیتے ہیں جس سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ دیز چیکس ہیو بین بینکڈ, ہیو بین ڈپوزٹڈ انٹو دا بینک. اب یہ انکوائری اینڈ آبزرویشن کے ذریعے سے آپ کنٹرول ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے پہلے انکوائر کیا اور اب آپ آبزرو کر رہے ہیں کہ واقعی ریمیٹنس لسٹ بنائی جاتی ہے اور واقعی چیکس بینک میں جمع کروا دیے جاتے ہیں اور ان کو اس طرح سے مارک کیا جاتا ہے. فالو کر رہے ہیں؟ یہ کنٹرول آپ نے اس طرح سے ٹیسٹ کر لیا. اب نیکسٹ بات آتی ہے ری پرفارمنس کی. when we talk about ری پرفارمنس تو اس کا مطلب ہے کہ کسی ایک کام کو آپ دوبارہ سے کر رہے ہیں. لائک بینک ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ بنائی جاتی ہیں یا نہیں بنائی جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے بنائی جاتی ہیں. اب آپ بینک ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹس منگوا لیں گے. آپ نے ان سے پوچھا کیا بینک ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ آپ منتھلی بناتے ہیں یا ویکلی بناتے ہیں. معلوم ہوا جی کہ ویکلی بینک ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ بنائی جاتی ہیں. اب آپ وہ ویکلی جو بینک ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹس بنائی گئی ہیں کیش بک کے ہمراہ
آپ کہتے ہیں کہ جی لے کر آئیں, یو آر دا ایکسٹرنل آڈیٹر. اب وہ آپ چیک کرتے ہیں کیا یہ ٹھیک بینک ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹس بنائی گئی ہیں, ری پرفارم کر رہے ہیں آپ اس عمل کو. اب یہ ایک کنٹرول پروسیجر تھا کہ ہم جو بھی ہماری کیش بک میں بینک کا بیلنس ہے اور جو بینک سٹیٹمنٹ کے مطابق بینک کا بیلنس ہے ان کو ریکنسائل کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کتنے آؤٹ اسٹینڈنگ چیکس ہیں اور کتنے ان کلیکٹڈ چیکس ہیں, اور کیا کوئی بینک کے لیول پر مسٹیک تو نہیں ہے. اب ان تمام چیزوں کو اگر کلائنٹ نے بینک ریکنسلیشن کی صورت میں بنایا ہوا ہے تو آپ ری پرفارم کر کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ ٹھیک بنایا ہوا ہے یا غلط بنایا ہوا ہے. سو یہ ری پرفارمنس ہو گئی. نیکسٹ آپ ٹیسٹ آف کنٹرول میں دیکھ رہے ہوتے ہیں انسپیکشن آف ڈاکیومینٹس کو. اب یہ انسپیکشن آف ڈاکیومینٹ آپ یاد رکھیے گا کہ ٹیسٹ آف کنٹرول کے لیول پر ہے. ٹیسٹ آف کنٹرول کے لیول پر جب ڈاکیومینٹس کی انسپیکشن ہوگی تو وہ کیلکولیشنز کی انسپیکشن نہیں ہوگی, بلکہ وہ انسپیکشن کیا ہوگی, اپروول آف دا ڈاکیومینٹ کی انسپیکشن ہوگی کہ کیا یہ ڈاکیومینٹ جس شخص کو اپروو کرنا چاہیے تھا اسی شخص نے اپروو کیا, اس ڈاکیومینٹ کو جس فائل میں ہونا چاہیے تھا کیا یہ اس فائل میں موجود ہے, اس ڈاکیومینٹ کے اوپر بیس کر کے جو نیکسٹ ڈاکیومینٹ بننا چاہیے تھا یا اس سے پہلے کا جو ڈاکیومینٹ ہے اس کا ریفرنس موجود ہے, اور اس پر بیس کر کے جو نیکسٹ ڈاکیومینٹ بننا چاہیے تھا کیا وہ نیکسٹ ڈاکیومینٹ بنا. اب یہ ساری باتیں ٹیسٹ آف کنٹرول کے لیول پر ہم اس ڈاکیومینٹ کو انسپیکٹ کر کے معلوم کر رہے ہیں, کیونکہ جب ہم ٹیسٹ آف ڈیٹیل کی بات کریں گے تو اس وقت ہم اسی ڈاکیومینٹ کو کسی اور نظریے سے دیکھ رہے ہوں گے. لہذا یہاں پر ہم نے نیچر ڈٹرمن کرنی ہے ٹیسٹ آف کنٹرول کی. یہ باتیں میں نے آپ سے ڈسکس کی, دوبارہ سے دیکھ لیجئے کہ اس میں ہم انکوائری اینڈ آبزرویشن کے لیول پر آتے ہیں, ری پرفارمنس کی بات کرتے ہیں اور انسپیکشن آف ڈاکیومینٹس کی بات کرتے ہیں. اب نیکسٹ بات ہم کرتے ہیں ٹائمنگ آف دا ٹیسٹ آف کنٹرول کی, کہ ٹیسٹ آف کنٹرول کب کب کیا جائے گا. اس میں اگین دو باتیں آتی ہیں. نمبر 1, دیز may be performed at a particular time or on the information relating to the entire audit period. ایک خاص وقت پر ٹیسٹ آف کنٹرول لگ رہا ہے یا ایک خاص انفارمیشن پر ٹیسٹ آف کنٹرول لگ رہا ہے جو کہ انٹائر آڈٹ پیریڈ میں موجود ہے. اب اگر ہم بات کرتے ہیں ایک خاص وقت پر اس ٹیسٹ آف کنٹرول کی, تو دیکھیے اس میں بات آ جاتی ہے لائک فزیکل کاؤنٹ آف انوینٹری کی, کہ فزیکل کاؤنٹ آف انوینٹری جو ہے کلوزنگ ڈیٹ پر کیا جاتا ہے. اب اس وقت اس آڈٹ کلائنٹ کی جو ٹیم فزیکل کاؤنٹ کر رہی ہے وہ ایکسٹرنل آڈیٹر کی موجودگی میں ہونا چاہیے اور وہ اس کو انسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے اس وقت کہ کیا یہ فزیکل کاؤنٹ ٹھیک ہو رہا ہے, اور پھر اس کو وہ ٹیسٹ آف کنٹرول کے ذریعے سے قابو کرتا ہے. اب آڈیٹر 100% فزیکل کاؤنٹ کو تو نہیں کر سکتا, لیکن وہاں پر وہ کنٹرول چیک کر لیتا ہے کہ یہ کنٹرول موجود ہے جس کنٹرول کے تحت فزیکل کنٹرول کاؤنٹ کیا جا رہا ہے انوینٹری کا. اب یہ تو ایک بات ہوگی ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے ریفرنس میں, اور دوسری کیا کہ ایک اسپیسیفک انفارمیشن کو اوور دا پیریڈ آف آڈٹ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں, آپ آبزرو کرنے جا رہے ہیں. تو اب یہاں پر
آپ ٹیسٹ آف کنٹرول میں کیا کریں گے؟ ٹرانزیکشن لیول پر آ جائیں گے. اس پیریڈ میں وہ جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں ان سب کو آپ آبزرو کریں گے, ان سب پہ آپ کنٹرول دیکھیں گے. اب یہ مت سمجھیے کہ جب ہم ٹرانزیکشن لیول پر آئے ہیں تو یہ تو سبسٹینٹیو پروسیجر ہو گیا, یہ تو ٹیسٹ آف ڈیٹیل ہو گیا. نہیں, جو بات پہلے میں نے کی تھی وہ پیریڈ اینڈ کے ریفرنس میں یا ایک اسپیسیفک پیریڈ کے ریفرنس میں تھی. کیش کاؤنٹ ہے, فزیکل کاؤنٹ آف انوینٹری ہے. لیکن اب آپ جو بات کر رہے ہیں ایک ایسی انفارمیشن جو کہ سارا سال موجود ہوتی ہے, لائک پرچیزنگ کی بات ہے نا. ہم نے پرچیزنگ کے اوپر کافی بات چیت سیکھ چکے ہوئے ہیں. پیچھے جو انٹرنل کنٹرول کویسچنئر میں ہم نے دیکھا, انٹرنل کنٹرول آپ کی جو ایویلویشن چیک لسٹ تھی اس میں ہم نے دیکھا پرچیزنگ کے ریفرنس میں. اب پرچیزنگ تو تھرو آؤٹ دا ایئر چل رہی ہے نا. اب وہ پرچیزنگ پر کنٹرول موجود ہے یا نہیں, اس چیز کو بھی آپ ٹیسٹ آف کنٹرول میں لے کر آتے ہیں. لیکن اب یہ ایسا ٹیسٹ آف کنٹرول ہے جس کی ٹائمنگ کمپلیٹ ایئر سے ریفرنس میں ہے. اب آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جی فلانے منتھ کے اندر پرچیزنگ پروسیجرز کیا تھے اور کیا ان پرچیزنگ پروسیجرز کے اندر آپ کے ٹیسٹ آف کنٹرولز موجود ہیں یا نہیں, وہ انٹرنل کنٹرول کے مطابق ہے یا نہیں. سو یہ ٹائمنگ کے بارے میں ہم نے بات سیکھی کہ جب ٹائمنگ آف دا ٹیسٹ آف کنٹرول ہم نے دیکھنا ہے تو دو باتیں ہیں. نمبر ون کہ پرٹیکولر ٹائم کے ریفرنس میں بات ہو سکتی ہے یا آن دا انفارمیشن ریلیٹنگ ٹو دا انٹائر آڈٹ پیریڈ آپ کی بات ہو سکتی ہے. اب یہاں ایک اور بات بھی سیکھ لیجئے کہ ضروری نہیں ہے کہ آڈیٹر ہر سال ٹیسٹ آف کنٹرول کر رہا ہوگا, کیونکہ اب جب ٹیسٹ آف کنٹرول کی بات آ رہی ہے تو کچھ ٹیسٹ تو ایسے ہیں جو کہ پچھلے سال بھی موجود تھے. اب آڈیٹر صرف اس طرح سے بات کرے گا کہ کیا کوئی تبدیلی تو نہیں ہے آپ کے انٹرنل کنٹرول کے اندر. اگر کوئی تبدیلی ہے تو صرف اس تبدیلی کو وہ ٹیسٹ کرے گا, اور اگر کوئی تبدیلی نہیں ہے انٹرنل کنٹرول کے ریفرنس میں, لائک پرچیزنگ ہی کے ریفرنس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, جس طرح سے ہم پرچیزنگ پہلے کرتے تھے, جن سپلائر سے ہم پرچیزنگ کرتے تھے ان سے ہی ہم پرچیزنگ کر رہے ہیں, اور وہی انسپیکشن ہماری گیٹ پر ہو جاتی ہے, اور اسی پروسیجر کے مطابق گڈ ریسیوڈ نوٹ بنتا ہے اور سٹور میں چلی جاتی ہیں, اور وہاں سے پھر ایشو ہوتی ہیں وہ ورک شاپ کو. اگر ان ساری چیزوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو اوکے, اٹ مینس کہ ہمارے ٹیسٹ آف کنٹرولز بار بار انہی چیزوں کو ویریفائی کرنے کے لیے نہیں لگنے چاہیے. لیکن اگر کوئی تبدیلی رونما ہو گئی تو ہم پھر اس تبدیلی کے ریفرنس میں دیکھیں گے کیا وہ تبدیلی انٹرنل کنٹرول کے ریفرنس میں ٹھیک طریقے سے آپریٹ ہو رہی ہے, اس کی ایفیکٹونیس وہاں پر دیکھ لیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اگر پہلے سے ٹیسٹ آف کنٹرول لگا چکے ہوئے ہیں تو ٹائمنگ کے ریفرنس میں بات کر رہا ہوں, اس پر اس سال دوبارہ سے ٹیسٹ آف کنٹرول لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر تیسرے سال پھر ہم ٹیسٹ آف کنٹرول لگائیں گے ان کے اوپر جن کے اندر کوئی تبدیلی بھی رونما نہیں ہوتی. یہ بات کلیئر ہوگی آپ کو؟ اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں. ہم نے دیکھا تھا کہ تین باتیں کنسیڈر کرنا ہوتی ہیں, نیچر, ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ. تو ٹیسٹ آف کنٹرول کے اندر ہم نے نیچر کی بات کر لی, اب ہم نے ٹائمنگ کی بات کر لی, اور ٹائمنگ میں دو اہم باتیں میں نے آپ سے کی, یا اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے ریفرنس میں آپ نے ٹیسٹ آف کنٹرول کرنا ہے, یا ایک اسپیسیفک انفارمیشن جو کہ تھرو آؤٹ دا آڈٹ پیریڈ موجود رہی اس کے بارے میں آپ نے ٹیسٹ آف کنٹرول کرنا. اور اب ہم بات کرنے لگے ایکسٹینٹ آف ٹیسٹ آف کنٹرول کی. یہ بات یہاں پر یاد رکھیے کہ آڈیٹر کا مین کام کیا ہے کہ اس کو سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس مل جائیں جن سے ایک ریزنیبل ایشورنس حاصل ہو اور وہ اوپینین فارم کر دے.
سو وہ جو سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈینس کا ملنا ہے اس کے لیے اب وہ ایکسٹینٹ ڈٹرمن کرے گا کہ کس ایکسٹینٹ تک جائے ٹیسٹ آف کنٹرول میں. تو ٹیسٹ آف کنٹرول کی ایکسٹینٹ کو ڈٹرمن کرنے کے لیے آڈیٹر جن میٹرز کو کنسیڈر کرتا ہے ان میں شامل ہیں فریکوینسی آف دا پرفارمنس آف دا کنٹرول بائی دا اینٹی ڈیورنگ دا پیریڈ, کہ اس کنٹرول کو اینٹی نے کتنی مرتبہ پرفارم کیا. اب اگر تو وہ کنٹرول پرفارم ہوتا ہے تھرو آؤٹ دا ایئر تو اب اس کی ایکسٹینٹ کم ہو جائے گی. لیکن اگر آڈیٹر سمجھتا ہے کہ یہ کنٹرول کنٹینیوسلی پرفارم نہیں ہو رہا, کہیں پر جا کے ویک ہو جاتا ہے, کہیں پر جا کر سیگریگیشن آف ڈیوٹیز جو ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں, بلکہ چند منتھس ایسے آتے ہیں کہ ان کو سٹاف شارٹ ہو جاتا ہے اور وہ ایک ہی بندے سے تین طرح کے کام لے رہے ہوتے ہیں, ریسیونگ بھی وہی کر رہا ہے, ریکارڈنگ بھی وہی کر رہا ہے, ایشوئنگ بھی وہی کر رہا ہے. اگر تو ایسے آپ کو ٹائم پیریڈ نظر آتے ہیں کہ جہاں پر کنٹرول موجود نہیں رہا تو پھر آپ کو ایکسٹینٹ بڑھانا پڑے گی. لیکن اگر تھرو آؤٹ دا ایئر کنٹرول موجود رہا ہے تو آپ پھر ایکسٹینٹ کو اکارڈنگلی ڈٹرمن کریں گے. نیکسٹ, دا لینتھ آف ٹائم ڈیورنگ دا آڈٹ پیریڈ that the auditor is relying on the operating effectiveness of the control, کہ کب تک آڈیٹر نے آپریٹنگ افیکٹونیس پر ریلائی کیا کہ وہ کنٹرول جو ہے افیکٹولی آپریٹ ہو رہا تھا. اب آپریٹنگ افیکٹونیس بھی بیس بنتی ہے ایکسٹینٹ کو ڈٹرمن کرنے کی. اوکے, نیکسٹ بات آتی ہے کہ the relevance and reliability of the audit evidence to be obtained in supporting that the control prevents or detects and corrects material misstatements. اس بات پر بھی آڈیٹر ایکسٹینٹ ڈٹرمن کرتا ہے کہ جو آڈٹ ایویڈنس ہیں وہ کس حد تک ریلیونٹ اور ریلائبل ہیں کہ وہ میٹیریل مسٹیٹمنٹس کو ڈیٹیکٹ کر سکے اور کریکٹ کر سکے, اور بلکہ میٹیریل مسٹیٹمنٹس کو پریونٹ کر سکے. اب یہ بات بھی اگر آڈیٹر سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ آڈٹ ایویڈنس جو ہوگا وہ ریلیونٹ اور ریلائبل ہوگا اس سینس میں, تو ایکسٹینٹ کو کم کر دے گا, کیونکہ اس کو ایسا ایویڈنس مل گیا کہ جس سے وہ سمجھتا ہے کہ میٹیریل مسٹیٹمنٹ پریونٹ ہو جائیں گی, یا اگر ڈیٹیکٹ ہوں گی تو ساتھ کریکٹ بھی ہوتی چلی جا رہی ہوں گی. اور پھر the extent to which the auditor plans to rely on the effectiveness of the control and thereby reduce substantive procedures based on the reliance of such control and the expected deviation from the control. یعنی کہ اب ایکسٹینٹ ڈٹرمن کرنے کے لیے کس کی, ٹیسٹ آف کنٹرول کی ایکسٹینٹ کو ڈٹرمن کرنے کے لیے وہ آڈیٹر اس چیز کی طرف بھی دھیان رکھتا ہے کہ ڈیویشن کتنی ہے کنٹرول سے اس کی. اگر ڈیویشن بہت زیادہ ہے ایکسٹینٹ بڑھانا پڑے گا. سو آپ نے دیکھا کہ ٹیسٹ آف کنٹرولز کی نیچر, ان کی ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ ڈٹرمن کرنا ہوتی ہے. ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ ٹیسٹ آف کنٹرولز ہم ڈفرینٹ ایریاز میں پریکٹیکلی بھی دیکھیں گے کس طرح سے ہوتے ہیں. اب مختصراً سبسٹینٹیو پروسیجرز کے بارے میں بھی جان لیجئے کہ سبسٹینٹیو پروسیجرز کیا ہیں اور ان کی نیچر, ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ کیا ہوتی ہے. سبسٹینٹیو پروسیجرز آر پرفارمڈ ان آرڈر ٹو detect material misstatements at the assertion level, and these include test of details of classes of transactions, account balances and disclosures, and substantive analytical procedures as well. مین کام سبسٹینٹیو پروسیجرز میں کیا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ ٹرانزیکشن اکاؤنٹ بیلنس اور ڈسکلوجرز لیول پر کوئی مٹیریل مسٹیٹمنٹ تو نہیں ہے,
اور یہاں پر آپ انالیٹیکل پروسیجرز کے ذریعے سے بھی معلوم کر رہے ہوتے ہیں میٹیریل مسٹیٹمنٹس کو. اب یہاں پر آپ ڈیٹیل میں آ کر ٹرانزیکشنز، اکاؤنٹ بیلنسز اور ڈسکلوجرز کو چیک کر رہے ہیں. سبسٹینٹیو پروسیجرز میں ہم دو باتوں کا خیال رکھتے ہیں. نمبر 1, agreeing the financial statements to the underlying accounting records, and number 2, examining material journal entries and other adjustments made during the course of preparing the financial statements. کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو بنائی گئی ہیں وہ انڈر لائن ریکارڈ کے ساتھ کمپلائی کرتی ہیں، اس کے مطابق ہی ہیں، اسے ایگری کرتی ہیں کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ آپ کے ریکارڈز میں موجود نہیں ہیں. آپ نے جن چیزوں کو بکس آف اکاؤنٹس میں ریکارڈ کیا، کیا وہی انفارمیشن الٹیمیٹلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اندر رپورٹ ہوئی یا نہیں؟ اور پھر ایک اور بات آپ نے سبسٹینٹیو پروسیجرز میں دیکھنا ہوتی ہے کہ اہم جرنل انٹریز ٹھیک طریقے سے ریکارڈ ہوئی، ایڈجسٹمنٹس ٹھیک طریقے سے ریکارڈ ہوئی. اہم جرنل انٹریز اینڈ ایڈجسٹمنٹس. سو ٹیسٹ آف پروسیجرز میں ہم نے ٹرانزیکشن لیول پر، اکاؤنٹ بیلنس لیول پر اور ڈسکلوجر لیول پہ پہنچنا ہوتا ہے، اور دیکھنا کیا ہے کہ کوئی مٹیریل مسٹیٹمنٹ تو نہیں ہے ان تمام چیزوں میں. اب یہاں پر ہماری نیچر، ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ ڈٹرمن ہونا ضروری ہے کہ ہم کس طرح سے یہ بات ثابت کر سکیں کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو پریپیئر کی جا رہی ہیں وہ ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کر رہی ہیں اس اینٹیٹی کا، اور وہ اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹس آف دا کمپنیز آرڈیننس اور ایپلیکیبل انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس بنائی گئی ہیں. اب سبسٹینٹیو پروسیجرز کے ذریعے سے ہم مزید ڈیپتھ میں پہنچ جاتے ہیں اور سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس وہاں سے نکالتے ہیں. اس کی نیچر کیلکولیشن ہو سکتی ہے، ڈیٹیل اس سپورٹنگ ڈاکیومنٹ کی اسٹڈی ہو سکتی ہے، اس کی ٹائمنگ انٹرم ہو سکتی ہے، پیریڈ اینڈ پر ہو سکتی ہیں. بعض صورتوں میں پیریڈ اینڈ پر آپ زیادہ ڈیٹیلڈ آڈٹ کرتے ہیں کیونکہ پیریڈ اینڈ پر آپ کو فراڈ کے چانسز بھی نظر آتے ہیں، کچھ میجر قسم کی ایڈجسٹمنٹس نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان کو آپ زیادہ ایکسٹینٹ تک جا کر آڈٹ کرتے ہیں. یہی چیز ایکسٹینٹ کو بھی ڈٹرمن کرواتی ہے. سو معلوم یہ ہوا ہماری آج کی اس گفتگو میں کہ ہم نے جب انٹرنل کنٹرول کو ایویلویٹ کر لیا تو اب آ کر ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے آڈٹ پروسیجر کو. اگر ہم سیٹسفائیڈ ہیں انٹرنل کنٹرول سے تو ہم ٹیسٹ آف کنٹرول کے ذریعے سے آڈٹ ایویڈنس حاصل کریں گے. اگر ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، ہمیں ویکنس نظر آ رہی ہے اس انٹرنل کنٹرول سسٹم کی، تو ہم ٹیسٹ آف ڈیٹیلز میں جائیں گے، سبسٹینٹیو پروسیجرز کی طرف جائیں گے، اینالیٹیکل پروسیجرز کی طرف جائیں گے، اور یہاں پر نیچر، ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ کا خیال رکھیں گے. جب بھی آڈٹ پروسیجرز بنائیں گے ہم کنسیڈر کریں گے نیچر، ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ کو. یہ باتیں میں نے آج کے سبق میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور تب جا کر ہمیں جو آڈٹ ایویڈنس ملے گا وہ سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس ہوگا. ٹھیک ہے، جس پر کے بیس کرے گا ہمارا اوپینین ایک ریزنیبل ایشورنس حاصل کرنے کے بعد. یہ جی
آپ کو اوور ویو دے دیا میں نے. اب انشاءاللہ تعالی ہمارے نیکسٹ کچھ لیکچرز ٹیسٹ آف کنٹرولز ڈفرینٹ ایریاز میں اور آپ کے سبسٹینٹیو پروسیجرز کے بارے میں ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.